بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسی کے آگے کا بیان ہے۔ اسی طرح مولانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے۔ وہ شعر اس طرح ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ یعنی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ کسب معاش ہمارے لیے ضروری ہے، کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے، دوسری ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں نہیں بٹھانا ہے۔ یہ شعر اسی کی ترجمانی کرتا ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے میں دنیا میں تو رہ رہا ہوں لیکن میں اس کا طلبگار نہیں ہوں۔ اگر میں دنیا کا طلبگار بن گیا تو دنیا مجھے اپنے پیچھے بھگاتی رہیں گی اور میں دنیا کو کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے ہمیں کھانا پینا بھی ہے، کمانا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، لوگوں سے تعلق بھی رکھنا ہے، لیکن سب سے اول درجے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں ہو۔ جب اللہ کی محبت میرے دل میں ہوں گی تو اب میں دنیا کا طلبگار نہیں بن سکتا۔ اب میں صرف بازار سے گزروں گا، صرف دنیا سے گزروں گا اور اس میں جتنی برتنے کی چیزیں ہو برتوں گا، اور پھر میں اپنی زندگی کو چھوڑ کر کے چل جاؤں گا اور دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں گے، تو اب ہمارے لیے یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ اس مثال کو غور سے سنیں اور دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے اور پانی جو ہے وہ دنیا کی طرح ہے۔ یعنی کشتی کے بغیر، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ تو اسی طرح دنیا کی جتنی ضروریات ہے اور دنیا ہے اور دنیا کی ضروریات ہے وہ پانی کی طرح ہے، اور انسان جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کشتی جب پانی پر چل رہی ہو اور پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کیا ہو جائیں گی؟ ڈوب جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح انسان بھی ہے کہ اگر انسان دنیا کو اپنے اندر لے کر کے آ جائے گا اور دنیا کی ضروریات کو اور دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے لازم سمجھے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب انسان تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائے، تو انشاءاللہ ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ تباہ جب ہوں گے جب دنیا کی محبت دل میں آئیں گی، اور دنیا کی محبت دل میں آئیں گی تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے، اور اگر دنیا کی محبت دل میں نہیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم برباد نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب ہوں گے۔ کامیابی ہمارا مقدرہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں صرف ایک کی محبت سما سکتی ہے۔ تو میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دنیا کی محبت کو دل میں نہ بٹھائے بلکہ دین اور اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائے۔ دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ای خیال است و محال است و جنو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے، یہ خیال ہے، محال ہے اور جنوں ہے۔ تو دو محبتیں کبھی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، صرف ایک محبت دل میں جمع ہو سکتی ہے، اور وہ ایک محبت اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی ایک مثال اور دی گئی ہے کہ دنیا کی ایک مثال اس طرح دی گئی ہے کہ جب ایک انسان اور ایک آدمی جب گھر بناتا ہے تو وہ گھر میں الگ الگ روم بناتا ہے۔ کھانے کا روم الگ ہے، سونے کا روم الگ ہے، بیٹھنے کا روم الگ ہے، تمام روم الگ الگ بناتا ہے، اور گھر میں ایک بیت الخلاء بھی بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص گھر بنائے اور اس میں بیت الخلاء نہ بنائے تو یہ گھر جو ہوگا اس کا یہ نامکمل ہوگا، اس گھر کو ناقص سمجھا جائے گا۔ تو گھر میں بیت الخلاء بھی بناتا ہے۔ آپ نے شاید ہی کوئی ایسا انسان دیکھا ہوگا کہ دن بھر اس کے دماغ پر یہ خیال چلتا ہو کہ میں بیت الخلاء میں کب جاؤں گا، میں بیت الخلاء میں کتنی دیر بیٹھوں گا، میں بیت الخلاء میں کیا کروں گا، پھر میں بیت الخلاء سے کب واپس نکلوں گا۔ ایسا تو کوئی شخص نہیں ہوتا، کوئی ایسا تو سوچتا نہیں۔ بیت الخلاء میں جایا جاتا ہے صرف ضرورت کے لیے، ضرورت پوری ہو جائے تو بیت الخلاء سے نکل جاتا ہے انسان۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، اور ہم یہاں پر اپنی ضرورت پوری کرنے آئے ہیں، ہم نیک اعمال کو جمع کرنے آئے ہیں،
تو ہم اپنی ضرورت کو پوری کریں اور اچھے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ بیت الخلاء میں انسان تھوڑی ہی دیر بیٹھتا ہے، اپنی ضرورت پوری ہونے تک ہی بیٹھتا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو بیت الخلاء میں دن بھر گزار دے یا ہفتہ بھر گزار دے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں چند روزہ دنیا میں رہنا ہے اور پھر ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے اور دنیا سے رخصتی لے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بٹھائیں۔ اسی طرح ایک مثال اور دی جاتی ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے اور جو دنیا کی مثال ہے وہ ایک سائے کی طرح ہے، یعنی انسان کے سائے کی طرح ہے کہ اگر انسان اور میں اپنے سائے کے پیچھے چلنا شروع کروں تو سایہ میرا کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے میں سائے کے پیچھے بڑھوں گا تو سایہ اور آگے بڑھتے جائیں گا اور سایہ میرے ہاتھ میں اور میرے پکڑ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دنیا بھی ہے، جب دنیا کا طلبگار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کو اپنے پیچھے بھگاتی رہتی ہے، لیکن جب انسان اور جب مسلمان مخالف سمت چلتا ہے، یعنی دنیا جس طرف جا رہی ہے اس طرف نہیں جاتا بلکہ اس کے مخالف سمت جاتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو پھر دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر کے آتی ہے، دنیا ایسے ذلیل ہو کر کے آتی ہے کہ پھر انسان اس کا طلبگار نہیں رہتا۔ تو ہمیں دنیا میں رہنا ضرور ہے لیکن دنیا کا طلبگار نہیں بننا ہے۔ دنیا کا طلبگار اگر بنیں گے تو دنیا ہمیں اپنے پیچھے بھگاتی رہیں گی، تو اس لیے ہم دنیا کے طلبگار نہ بنیں بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے بھگائیں اور ہم دین پر چلیں۔ دین کے پیچھے بھاگیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوں گی۔ اس طرح دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، طرح طرح کے دھوکے ہمیں یہاں پر ملیں گے۔ اور ایک بات اور سمجھ لے آپ کہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان جو ہوتا ہے اس میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہے، اس میں طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں برداشت کرتے ہوئے دنیا سے گزرنا ہے، اور ایک دن ہمیں مرنا ضرور ہے، اور یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنے محل میں ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے چھت پر دیکھا کہ کوئی شخص اوپر ٹہل رہا ہے چھت پر، تو انہوں نے سمجھا کہ چور ہوں گا، تو اوپر اس کو دیکھنے گئے اور اس سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا؟ تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا اور میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اونٹ جو ہے وہ جنگل میں گم ہوا ہوں گا، تو چھت پہ اس کو تلاش کر رہے تو بے وقوفی ہے۔ تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ حضرت آپ تو میرے سے بڑے احمق ہیں، آپ تو میرے سے بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے عیش و آرام کی زندگی میں، اپنے بادشاہی والی زندگی میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس آنے والے شخص کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی عیش پرستی میں تلاش نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو کبھی عیش و آرام میں تلاش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ مخمل کے گدوں پر سوئے، آپ طرح طرح کی آرام دہ چیزوں کو استعمال کرے اور آپ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت مال دیا ہے، لیکن کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہے کہ سال میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نکالتے بھی تو بس ایسے ہی، کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں کرتے، بس ایسے ہی زکوٰۃ نکال دیتے۔ اور اگر ان کو بولو کہ آپ نے زکوٰۃ نکالی تو بولتے ہاں میں نے فلاں مدرسے والوں کو اتنے دیا، فلاں مدرسے والوں کو اتنے دیا، تو زکوٰۃ کا کوئی معمول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت دی ہے تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینے سے راضی نہیں کر سکتے، بلکہ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ پورے طور پر دین پر چلنے کا نام ہے۔ شریعت جو ہے وہ پورے طور پر چلنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنا پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا، روزے بھی رکھنا پڑیں گے، اللہ کے نبی نے جتنے اخلاق اور جتنی تعلیمات دی ہے ان تمام چیزوں پر چلنا بھی پڑے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک رکن ادا کر دیا، ایک فرض کو ادا کر دیا تو میں پورے دین پر چلنے والا ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے دین پر چلیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تمام بادشاہت چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل گئے۔ اور تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے
میں یہ تو نہیں کہتا، ہم کم ظرفوں کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ ہم تمام کاروبار کو چھوڑے، دنیا کو چھوڑے اور ایک اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، وہ اللہ والوں کے بس کا کام تھا۔ ہمیں تو صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمارے پاس اگر مال بھی ہے تو ہمیں مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جن کے پاس مال ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور بھی آسان ہے کہ وہ زکوٰۃوں کو نکالے، صدقات کو نکالے، لوگوں کی مددیں کرے، بیماروں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ جلدی سے جلدی راضی ہوں گے۔ اور جو لوگ مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو حلال طریقے سے ہی مال کو اور کاروبار کو آگے بڑھائے، سود وغیرہ سے آگے نہ بڑھائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو حلال طریقے سے آگے بڑھائے۔ تو جو باتیں میں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ یہ باتیں تمام حضرات کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور یہ باتیں جو ہے یہ مرد حضرات کو بھی ہے اور مستورات کو بھی ہے۔ تو جو ہمارے چینل پر مرد حضرات ہے اور جو مستورات ہے، یہ تمام جو باتیں میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں اور ابھی یہ والے ویڈیو میں کہی ہے، یہ تمام باتیں مستورات کے لیے بھی ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائے، اللہ کے غیر کی محبت کو دل میں نہ بٹھائے، اور اس شعر کو ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں سے غیر کی محبت کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہے اس کے علاوہ ان پر بھی ہم تمام کو اور سب سے پہلے مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔